السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا قرآن اور حدیث میں کیا ثبوت ہے، کہاں ثبوت ہے، اور بات کریں گے کہ کرامت ہوتی کیا ہے، اس پر عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح منکر کرامت، وہ شخص جو اولیاء کی کرامت کا منکر ہو، اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ پھر کرامت کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی چند مثالیں آپ کے ساتھ، بہت ساری چیزیں آج ڈسکس کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہیں پلیٹ فارم مل گیا ہے، سننے والے مل گئے ہیں، اور چونکہ پلیٹ فارم مل گیا ہے، سننے والے مل گئے ہیں، تو ان کی جو مرضی چاہے بولتے رہتے ہیں۔ ان کا علم بھی قلیل ہے اور ویژن بھی کمزور ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو پتہ ہے بس اتنا ہی ہے۔ یہ تو وہی جہالت ہو گئی کہ ایک ایم اے کا سوال میں کسی پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ کو دے دوں، اور چونکہ اس نے وہ بات پڑھی نہ ہو تو وہ اس کا انکار کر دے کہ بھئی چونکہ مجھے نہیں پتہ تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو سوائے جاہل کے اور کچھ نہیں کہیں گے، کم علم کے اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے دروس جو ہیں، اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ اس طرح کے لوگ اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ان کو جواب دینے کے لیے علم کے خزانے اللہ کے فضل و کرم سے کھولے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں یہ لوگ اپنے غلط اور کمزور اور لا علم بے علم نظریات سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کا جو ہے ایک موقع فراہم ہوتا ہے۔ تو اینی وے آئی آلویز ٹیک دیز اپرچونیٹیز پازیٹیولی کہ اگر یہ ایلیمنٹس نہ ہوں سوسائٹی میں تو ہو سکتا ہے بہت سارا علم کتابوں میں بند رہ جائے یا علماء کے دماغ میں بند رہ جائے اور عام نہ ہو۔ تو ہر چیز کا ایک نہ ایک فائدہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے تئیں نقصان کماتے ہیں۔ بہرحال زمانہ نبوت سے آج تک اہل حق کے درمیان کبھی بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ سبھی کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ السلام کی کرامت حق ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ والوں سے کرامت کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کبھی بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ کرامت ہوتی کیا ہے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، یعنی کہ خلاف عادت، خلاف خرقت۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے، سوائے اس معجزے کے جو دلیل نبوت ہو، جیسے وحی اور آیات قرآنیہ۔ تو میرات المناجیح کی جلد نمبر 8 صفحہ 268 پر مفسر و حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں اس طرح کی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو میں ہمیشہ آپ کے سامنے صاحبان علم کی رائے رکھتا ہوں، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا کہ میں وہ، کیونکہ میں کرنا تو ایک طریقے سے آپ دیکھیں نا، یہ تو انا پرستی ہے، یہ آپ کے نفس کو بڑا کمزور بھی کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو غرور و تکبر کی راہ پر بھی گامزن کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہم طالب علم آدمی ہیں، چھوٹے آدمی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے ان کے علم کی روشنی میں خود بھی استفادہ حاصل کریں، اور آپ تک بھی اس نالج کو پہنچانے کی، علم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہم سے یہی کہا ہے کہ جب تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو، خبر نہ ہو، تو اہل علم سے رجوع کرو، اور ہر فن میں لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب عقیدہ کیا ہے، اس پر جو ہے ہم علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کرامات الاولیاء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع مسافة البعيدة في المدة القليلة۔ یعنی اس کا جو ٹرانسلیشن کو جس طرح ہوگا کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، بس ولی اللہ کی کرامت خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، مثلا طویل سفر کو کم وقت میں طے کر لینا۔ اس کی شرح میں امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایک طویل مسافت لانگ ڈسٹنس پر موجود تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لے آنا. تو شرح عقائد نصفیہ کے صفحہ نمبر 316 سے 318 پر اس کی تفصیلات آتی ہیں. اچھا، اسی طرح یہ جو منکر کرامات ہوتے ہیں ان کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں. تو آئیے میں آپ سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں یہاں پہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ 324 سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو کرامات اولیاء کا منکر ہو وہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کی، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے. جس بات کو قرآن کہہ دے اور حدیث بھی بیان کر دے اور کوئی اپنی جہالت میں اپنی کم علمی میں اس کا انکار کرے تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا. اچھا، قرآن کریم میں ایک مثال بھی آ جائے نا کسی چیز کی وہ بھی کافی ہے، سینکڑوں مثالوں کی انباریں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، آ جائیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں شرح فقہ اکبر. اس میں آتا ہے کرامات اولیاء قرآن و سنت سے ثابت ہے. معتزلہ اور بدعتیوں کے کرامات اولیاء کا انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. تو اب آپ کے سامنے یہ رائے بھی آ گئی شرح فقہ اکبر سے پیج 141 سے کہ کرامات اولیاء کا منکر کون ہے؟ معتزلہ جو کہ گمراہ فرقہ تھا، یا بدعتی لوگ، کیونکہ یہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہے نا تو بدعت ہو گئی. اچھا، اب آ جائیں کرامات کی قسمیں بھی ہیں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات اولیاء کے موضوع پر اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کی ابتدا میں کرامت کی 70 سے زیادہ اقسام یعنی the types of کرامات کو بیان فرمایا ہے. اولیاء کرام سے ظاہر ہونے والی کرامتوں کی اقسام اور ان کی تعداد کے متعلق علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اولیاء کرام سے جتنی اقسام کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے. اس رائے کا اظہار آپ نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ 78 پر کیا ہے. اچھا، اب اولیاء کرام سے جو کرامتیں اللہ کے حکم سے، یہ دیکھو یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. یہ خلاف عادت چیزیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود کوئی بنا لیتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو یہ تو گمراہ کن عقیدہ ہے. تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ اللہ کے پیارے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی. بھئی اگر کسی کو نہ عطا ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی وہ انکاری ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کے ہاتھ سے کرامت ہو. تو مثال کے طور پہ مادر ذات اندھے ہوتے ہیں، کوڑی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. وہ زیادہ ڈسٹنس کم ٹائم میں طے کر لیتے ہیں. بہت سارے ہیں، دریاؤں پر چل لیتے ہیں، نباتات سے گفتگو کر لیتے ہیں. تھوڑے کھانا بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا، آئیے قرآن کریم سے کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مریم رضی اللہ عنہا یا علیہ السلام دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. آپ کے پاس گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں موجود ہوتے ہیں. تفسیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہے. تحفۃ المرید کے پیج 363 پر بھی یہ بات موجود ہے. اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں. چنانچہ فرمان الہی ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ. تو جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو ان کے پاس نیا رزق پاتے. تو کہا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے آیا. یہ سورہ آل عمران میں ہے. تو اس آیت کی مزید وضاحت جو ہے وہ علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھی. اب ہم اس میں نہیں جاتے. تو ایک مثال تو یہ آ گئی. پھر آصف برقیہ کی تو ایک مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں نا آج کے درس میں. بعض لوگ بس وہیں پھنس جاتے ہیں. اور اصحاب کہف ان کا خاص ذکر ہے بھائی. ایک نہیں، دو نہیں، کئی کرامتیں ہیں.
اس پر میں پہلے اصحاب کہف کے درس میں آپ سے بات کر چکا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو تفصیلات دیکھیں گے، لیکن ان کی ایک کرامت خلاف خرخت، خلاف عادت کہ 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہرحال تحفۃ المرید میں یہ بھی آتا ہے۔ اچھا، اب احادیث مبارکہ میں آ جائیں۔ کتب احادیث میں کرامات پر بے شمار روایات آئی، بعض علماء اور محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ایک روایت ملاحظہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ اس معاملے میں دیکھیے کہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس پر وہ روایت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو میرے والد نے مجھے رات میں بلا کر فرمایا کہ میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا۔ میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سب سے زیادہ پیارے ہو، مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے والد عبداللہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1351۔ تو اس سے محدثین نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ صحابہ کرام میں یہ ولایت تھی کہ انہیں اللہ نے ان کی موت کی خبر بھی دے دی پہلے سے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک صالح نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلان، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان کیا ہے؟ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے۔ اس صالح نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور بلند آواز سے 2 مرتبہ جواب دیا، میرے رب نے مجھے یہ دونوں جنتیں عطا فرما دی۔ حجت اللہ علی العالمین، پیج نمبر 612۔ اسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ روم کی سرزمین میں دوران سفر اسلامی لشکر سے جو بچھڑ گئے تو لشکر کی تلاش میں جا رہے تھے کہ اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر ان کے سامنے آ گیا، تو حضرت سفینہ نے شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں حضور کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا معاملہ اس طرح ہے۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، جب کوئی آواز سنتا تو ادھر چلا جاتا، پھر آپ کے برابر چلنے لگتا، حتیٰ کہ آپ لشکر تک پہنچ گئے، پھر شیر واپس چلا گیا۔ مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھو نا، حدیث نمبر 5949۔ تو اس طرح اور سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بھی مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک تانتا بندہ ہوا ہے کرامتوں کا، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اہل بیت میں تو کثرت سے واقعات موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہلا ہیں جو کرامت اولیاء کے منکر ہیں، گمراہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کتابوں میں کچھ بزرگوں کے حالات و واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں ان کی کرامات بتائی جاتی ہیں، اور چونکہ کرامت خرق عادت ہوتی ہے تو عقل اسے کبھی قبول کرتی ہے، کبھی نہیں قبول کرتی۔ تو دیکھیں یہ کرامات اولیاء جو ہیں وہ حق ہیں، اور یہی علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو اس سے الگ کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج کوئی عقیدہ لاتا ہے۔ اور اولیاء و مومنین و متقین یہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، یہ متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ سنت کے پابند ہوتے ہیں، بدعات سے بچنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ پر جو خرق عادت، خلاف حالت و معمول باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔
اور مطلقاً کرامت کا انکار کرنا، اولیاء کی کرامت تسلیم نہ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس پہ جوکس کرنا، ٹھٹے بازیاں کرنا، اس کے اوپر ایسے فقرے استعمال کرنا کہ انجینئرنگ ہو گئی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ بے ادبوں، گستاخوں، گمراہوں، بد مذہبوں، ان کا طریقہ کار تو ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص سنت رسول کے خلاف زندگی گزارے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت واقعہ ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ پھر کوئی شیطنت ہوگی، کرامت نہیں ہوگی۔ اچھا، باقی یہاں کتابوں میں بزرگوں کی کرامات کے جو واقعے ملتے ہیں ان پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا مدار ثبوت اور اطمینان قلب پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ کا اپنا یقین کیسا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے یقین کو ایک مدار بنا لیتے ہیں، ایک سکیل بنا لیتے ہیں اور خود جج بن جاتے ہیں اور خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو میری عقل شریف میں آ گیا وہ تو ٹھیک ہے، جو میری عقل شریف میں نہیں آیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تم خود یہ سارے فیصلے کر لو گے تو پھر مجھے بتاؤ ہدایت کے قریب ہو یا دور ہو؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر تمہاری عقل چلتی ہے تو پھر تمہاری عقل کا فتور ہے، قصور ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلیاً جو انکار کرتا ہے، جو منکر ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے رائے بھی رکھ دی اور قرآن و احادیث مبارکہ سے چند ایک واقعات بھی آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کر دیے۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔